اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب الوجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین درود پر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. بندہ شیعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ لیتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز سے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. جناب حسن صاحب کا حکم اور جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. عزت والی مجلس جاری تھی، میرے بعد جاری رہے گی. کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے، کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد پڑھتے رہیں گے. اجازت لے کے نوکری شروع کر رہا ہوں. پہلی بات کروں، بات کا وزن کرنا، جتنی قیمت بنے اتنی مجھے دعا کی صورت میں دینا. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، بنتا ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بعد میں کوئی آ کے ممبر پہ آپ کو سبق سناؤں. عالی مرتبہ عزت میں آپ کی بلاؤ کعبہ بزرگ وارم حاجی صاحب کی بلاؤ. میرے سے پہلے بہت کمال بہت خوبصورت نوکری کر گئے، بنتا ہی نہیں تھا کہ ان کے بعد میں آؤں. 4 مصرے پڑھوں صرف آپ کے ماحول کو چیک کرنے کے لیے. ماحول بن گیا تو 6 مصرے میں نے اور پڑھنے، آزاد باقی ملاقات باقی. یا علی مدد. دل میرا صرف اتنا ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں مکمل نوکری کر کے آپ کو سلام کر جاؤں. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. اور سلطان کا تعارف بھی اللہ نے قرآن میں کروایا کہ میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ کیا، وجلنی من لدن کا سلطان نصیرا. اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا. بڑی مہربانی. زبان سے بولنا تو جلال محمد نے زبان کی طاقت عطا کی ہے. بات سمجھ آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ عمل کرنا. اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہو ہی نہیں سکتا. جسے بات سمجھ آئے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے، جسے بات سمجھ نہ آئے میں اسے معذرت کر لوں. سارے چپ کر جو ایک بندہ بولے توڑے جو ایک بندہ میں بولے جی میں چاہنا میں ایسے اعتراضیاں ممبر حسین تے کھلوتا اے ممبر دے خلاف جات پا کے آدھا پیا. ایک بندہ میری مرضی دے بولے میں ایسے اعتراضیاں پر، ایک بندہ تو میں نے میری مرضی دی دعا دے وے. اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا. بھائی نالین زبار ظہور حسین صاحب وہ مددگار وہ سلطان کون تھا. امتحان لین لگا میں پورے مجمع داخلہ ایک جملہ آ کے ارمانی ویسا میں اپنے گھر تھی جوان تھے جب میری گال سمجھ آئی والو چپ تھی گیا. وہ مددگار کون تھا؟ یہی تو وجہ تھی کہ ایک بار رسول نے علی کا چہرے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تھا یا علی ویسے تو ممکنات کا مالک ہے، دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے. علی نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. رسول نے ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے. امتحان لین لگا پورے مجمع میں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. یا علی ویسے تو ممکنات کا مالک ہے، دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے. علی نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. رسول نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے تو جنگ لڑتا ہے، یا علی تلوار سے تو نے لڑنا ہوتا ہے. زرہ بیچ دے. یا علی زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے. صدقے 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 اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جد اندر علی دو میں ہاتھ سے رل کے آئے دری. جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی. زرہ کی مہربانی. زرہ کی ضرورت بھائی نالین دعا فرمائے سن. زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے.
ایک مصرے کے لیے اتنی تشریح، اتنی ڈیٹیل، اتنی نثر میں نے کی ہے۔ سر جامی یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، چوتھے مصرے پہ بولنا نہیں ہے، میری بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کا وزن کرنا ہے، قیمت بن جائے تو مجھے دعا کی صورت میں دینی ہے، میں اور کچھ نہیں مانگنا۔ سر سامی میری گل وزن کریں، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ روٹ جاؤ، طے کر لو کہ آج کے بعد اپنے نوکر علی عباس عسکری کو نہیں سننا۔ معذرت کے ساتھ وہ جوان ہی نہیں آیا گھر سے چل کے مجلس میں جس کے پاس زبان ہے، وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چوتھے مصرے پہ چپ کر جائے گا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اور علی تو بہت دور ہے، مقداد، ابو ذر، کمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ صدقے 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 اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جد اندر علی دو میں ہاتھ سے رل کے آئے دری۔ مہربانی 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 مہربانی، صدقے 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 میں راضی ہوں۔ مقداد، ابو ذر، کمبر اور خضر خان صاحب کی بولا بسم اللہ مہربانی۔ مقداد، ابو ذر، کمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے، مصروف رہے اس کوشش میں، مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، جنہوں آئیے سمجھ میں نال تعاون کرے، جنہوں نہیں آئی سمجھ میں معذرت پہ کرتا ہوں۔ چھوٹے نام نہیں، مقداد، ابو ذر، کمبر اور مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اگلی بات پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا، نہیں حق نہ بنے تو بولنا نہیں، انصاف خود کرنا۔ مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ بھائی نالین میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، مولوی علی سمجھنے کے چکر میں۔ صدقے 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 تھوڑا تعاون کرو یار، گل سمجھ آئے تو ہاتھ ساتھ لو۔ گزارش میں نے کی ہے، مکہندہ پہ میں جا رہے ہو گئے میرے سے دی نوکری، صحابیوں کو سلمان سمجھنی۔ محترم ناظم ممبر صاحب مہربانی مہربانی، صحابیوں کو سلمان، میاں عباس صاحب کی بولا، صحابیوں کو بھائی جان صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، مولوی علی سمجھنے کے چکر میں۔ گاڑی پہ ٹائم رکھ لو، 5 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں اور جا رہا ہوں، ہو گئی میرے سے دی نوکری، حاضری آئی، ممکن تو سبق سنا لیا، حکم پورا ہو گیا، حاضری ہو گئی، تو اڑگل دعا لے لی، انصاف رہتا پہ نتیجہ دیندہ پہ آتے میں جا رہا ہوں۔ صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، مولوی علی سمجھنے کے چکر میں۔ سیر چامی سیر چامی سیر چامی، میری اگلی گل توجہ کریں، صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، مولوی علی سمجھنے کے چکر میں ہے۔ ہر نوکری عجیب ہے اس گھر کا، ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، اپنی کیفیت ہے۔ کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا، کوئی اترنے نہیں دیتا، کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے، کوئی جنت سے کھانے منگوا لیتا ہے۔ بھائی نالین دعا فرمائے سو، وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال۔ بلال کی شکایت لے کے کچھ لوگ آ گئے تھے رسول کے پاس، معذرت نال بندہ وہی بول سکتا ہے جیسے اردو سے اس کو جوان کو پتہ ہی نہیں اردو کہیں بلادنا ہے، جڑا جوان میری گال سن کے سمجھ کے بعد چپ تھی، ویسی اس گھر کا ایک سیر چاہتے میری گال تو وزن کر، اس گھر کا ایک نوکر تھا، داد نہیں چاہی دی، اگلے جملے تے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ چاہی دی، تو میں جا رہے ہیں، وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال۔ اس کی شکایت لے کے کچھ لوگ آ گئے تھے رسول کے پاس، اور لوگوں نے رسول کے پاس آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا نوکر ہے نا بلال، یہ کل سے اذان نہ دے۔ رسول آکھیا واہ چودھریوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے آپ کا جو نوکر ہے نا بلال، حضر شاہ جی، یہ کل سے اذان نہ دے۔ رسول آکھیا واہ چودھریوں، کیوں خیر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اذان نہ دے، اس کا رنگ کالا ہے۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ، صرف اس کا رنگ کالا نہیں، اس کے ہونٹ موٹے ہیں۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ، صرف اس کے ہونٹ موٹے نہیں، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ رک رک کے بولتا ہے۔ فرمایا اچھا صرف رک رک کے نہیں بولتا یا رسول اللہ، یہ اذان غلط دیتا ہے، یہ اشہدو کو اسدو بولتا ہے۔ میں وضاحت جویندہ ہی نہ پیا، تفصیل جویندہ ہی نہ پیا، بولی میرے معیار دا مگی میری دی نوکری ذات باقی ملاقات باقی، یا علی مدد آخری گل کر کے تیرے حوالے میں چلے ہاں۔ وہ گئے، رسول نے بلال کو بلا لیا، 1 منٹ 1 سیکنڈ میں نے ضائع نہیں کیا، میں اپنے نتیجے پہ آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ وہ گئے، رسول نے بلال کو بلا لیا، بلال کو بلا کے رسول نے کہا بلال، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے۔ بلال نے کہا کیوں خیر ہے؟
رسول نے مسکرا کے کہا بلال میں نے نہیں کہا، بلال لوگ کہہ رہے تھے تیرا رنگ کالا ہے، اس نے کہا میں نے خود بنایا ہے۔ بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیرے ہونٹ موٹے ہیں، اس نے کہا میں نے خود بنائے ہیں۔ بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے، تو رک رک کے بولتا ہے، رک رک کے بولتا ہے، رک رک کے بولتا ہے، رک رک کے بولتا ہے۔ زوار ظہور حسین صاحب کی بلا ممبر تے اعلان ہے، جملہ میں پڑھا ہے اس پنڈال جو ایک زبان اٹھ کے آگ دوے گال دا سواد نہیں آئے، میں اپنی ذاکری دے ہاتھ رکھ کے میں لگا ویسا گال سمجھ آوے وا تو نہ بول وا تیرا میرے معاملے نہیں وا تیرا ہاتھ بھی غازی دے ہاتھوں دا مجرم ہے۔ بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے، تو رک رک کے بولتا ہے، رک رک کے بولتا ہے۔ بلال نے قدموں پہ ہاتھ لگائے، ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے پتہ ہے میں رک رک کے بولتا ہوں، پھر بھی حسن اور حسین مجھے چاچا کہتے ہیں۔ میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ او میں صدقے جی 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 صدقے 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 مہربانی مہربانی ایک کو بند کر دے میں اس نے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ اس نے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے پتہ ہے میں رک رک کے بولتا ہوں، پھر بھی حسن اور حسین مجھے چاچا کہتے ہیں۔ میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے، مکیندہ پہ تو میں جا رہے ہیں، ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اگلا جملہ تین سمجھا سکا۔ رسول نے مسکرا کے کہا بلال اچھا یہ وہ اعتراضات ہیں جو تو کوشش کرے پھر بھی دور نہیں کر سکتا۔ بلال تیرا رنگ کالا ہے، کالا رہے، ہونٹ موٹے ہیں، موٹے رہے، زبان میں لکنت ہے، لکنت رہے۔ بلال ایک اعتراض ایسا ہے تو چاہے منٹوں میں دور ہو جائے گا۔ بلال نے کہا وہ کیا؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا بلال اعتراض سب سے بڑا ہے، مسئلہ سب سے چھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اذان غلط دیتا ہے، تو اشہدو کو اسہدو بولتا ہے، تو شین کو سین بولتا ہے۔ بلال یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بلال کوشش کر جہاں اسہدو پڑھتا ہے وہاں اشہدو ہو جائے، مسئلہ چھوٹا سا ہے، اعتراض سب سے بڑا ہے، تو شین کو سین پڑھتا ہے، سین پہ تین نقطے جوڑ دے تیرا کام پورا ہو جائے گا۔ اس نے پھر قدموں پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ باندھ کے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، میں مجبور ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ تین نقطے چڑھتے نہیں ہیں میری زبان پہ۔ اس نے کہا حسنین کے نانا میں مجبور ہوں، میں نے بڑی میرے وین تو بات سوچی میں کہ گلا کی ہے تو سنی کہ اس نے کہا حسنین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ تین نقطے چڑھتے نہیں ہیں میری زبان پہ، میں کیا کروں؟ مکیندہ پہ آتے میں جا رہے ہیں، چلتا چلتا وہاں سے بلال در بطول پہ آ گیا۔ بلال نے آ کے دستک دی، حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین کی پاک والدہ نے فرمایا بلال تو سو جا۔ بلال بھائی بھائی کی عزت رکھتا ہے، بلال تو بھی میرا نوکر ہے، سورج بھی میرا نوکر ہے، تم دونوں آپس میں پیر بھائیو، بلال تو سو جا سو جا سو جا سو جا، بلال تو سو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ذکر حسین کر رہا ہوں۔ علی عباس عسکری مر تو سکتا تھا لیکن یہ قیمتی موتی تمہیں دیتا کبھی نہ، اگر تمہارے اندر ولایت علی کا جوش اور جادو نہ ہوتا، سر چاہتے میری گال دا وزن کرے۔ بلال تو سو جا، بلال تو سو جا، بلال بھائی بھائی کی عزت رکھتا ہے، تو بھی میرا نوکر ہے، سورج بھی میرا نوکر ہے، تم دونوں آپس میں پیر بھائی ہو، بلال تو سو جا، بلال سو جا۔ زوار صاحب بھائی نالین بلال سویا نہیں، بلال چلتے چلتے اس چوک میں آ گیا جہاں وہ غیر مرکزی کابینہ کھڑی ہوئی تھی، غیر مرکزی کابینہ کھڑی ہوئی تھی، غیر میرے وین دبا سوچے میں کہ گلاں کین۔ بلال چلتے چلتے اس چوک میں آ گیا جہاں وہ غیر مرکزی کابینہ کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی بلال نے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو؟ بلال نے کہا سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ شان باندھ دو گے۔ چوتھا مصرہ ایک پاسے پنڈال پیرہ تے گلو منجے بھائی نہ لین دا تھوڑی ہے گل وڈی ہے۔ کراچی 5-26 سفر درمیانی شب میں یاد ہی نہیں، صبح دمی کے لئے الوداعی پرسا 4 تو 5 میں کتنی باری چوتھا مصرہ پڑھیا انہاں سنے کتنی بار ہے چوتھا مصرہ میں نے پڑھا ہے پوری کراچی اٹھ کے آپ کے بھائی کو دعا دے رہی تھی، چوتھا مصرہ ہی کمال ہے۔ بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو؟ اس نے کہا سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ شان باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے۔ بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے؟ اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے؟ اور میں صدقے جے ساتھ نہیں چاہے ہو دے قصوری کو نہیں جدے اندر علی ہاتھ اچھے 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 ہائے دری صدقے 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 مہربانی 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 صدقے 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 دعا دعا۔ اس نے کہا اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو صبح ہوئی تو
آپ اتھارٹی دیکھیں نا علی کے نوکر کی، اس کے اختیارات دیکھیں. علی نہیں کہہ رہا، علی کا نوکر کہہ رہا ہے اذان کل صبح کی دینے والوں، صبح ہوئی تو اذان دو گے، صبح ہوئی تو، صبح ہوئی تو اذان دو گے، صبح ہوئی تو، صبح ہوئی تو اذان دو گے. جڑا پنجواں تا چھواں مصرع وے کلیجہ ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے بات. میں لاہور علی ملکہ تو خیرات کیوں پڑھنی ہے؟ شرط بھائی نالین میری صرف اتنی ہے کہ میں گل سمجھا سکا. اس نے کہا اذان کل صبح کی دینے والوں، صبح ہوئی تو اذان دو گے، صبح ہوئی تو اذان دو گے، صبح ہوئی تو اذان دو گے. بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، آمادہ ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ. 6 مصرے کا استعمال بڑا مشکل ہے، ایسا نہ ہو میں محنت کروں کوئی جوان پھر پیچھے رہ جائے. بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جا کے رسول کو میری ذاکری لیول نال لکھا ہے، میں کہڑی راہ سے لگتا پیا. بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو. سنا ہے کل صبح سے تم اسیر لکنت کو کچھ شان باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے. بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے، کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے؟ اذان کل صبح کی دینے والوں، صبح ہوئی تو اذان دو گے. جوان میری نظر میں ہوا اور نہ بولا، میں اسے آ کے سیلیوٹ کروں گا. تو چپ دا بادشاہ یا آوے نہ آ گئے تو میری گل بچا گے. اذان کل صبح کی دینے والوں، صبح ہوئی تو اذان دو گے. بلال نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی، مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگے علی نہ کہنا. دوے ہاتھ اچھے رل کے آئے دری.